السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ترتیب کے لحاظ سے ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ایمان اور یقین ہے، تو اس پر ذرا مختصر بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ پاک مجھے توفیق دے کہ میں حق بات کہہ سکوں۔ ایمان جو ہے بظاہر جو ہے ایمان اگر ہم دیکھیں تو ایک 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 عام سی بات ہے کہ میں یقین رکھتا ہوں اور جب ہم ایمان باللہ کہیں یعنی ایک مومن ہونے کے اعتبار سے اور مسلمان ہونے کے اعتبار سے، تو ٹھیک ہے، بس اللہ کی ذات پر ہمارا یقین ہے، لیکن اس کی تھوڑی سی ایک گہرائی بھی ہے جو ضروری ہے کہ میں سمجھوں۔ اپنی ذات کی بات کرتا ہوں میں کہ ہم کیسے یقین کریں، ہم کیوں یقین کریں، ہم تک کیا پیغام پہنچا کہ ہم یقین کریں۔ دنیا میں اربوں لوگ ہیں اور اس میں چند مسلمان ہیں، یعنی چند ارب مسلمان ہیں۔ میرا مقصد یہ تھا، لگ بھگ 7-7.5 ارب ہیں اور 1.5 ارب کے قریب مسلمان ہیں، اور الحمدللہ کمزور ہیں لیکن کلمہ گو ہیں، مسلمان ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ لیکن باقی لوگ نہیں ہیں، تو ہمارا ان میں کچھ نہ کچھ تو فرق ہوگا۔ تو ہمیں جو تعلیم دی جاتی ہے، تھوڑا سا میں آپ کو 40 سال پیچھے، 50 سال پیچھے اگر ہم جائیں، اپنی بات کر رہا ہوں، بچپن میں ہمیں کچھ تعلیم دی جاتی تھی، سچی بات ہے، جس پر جو ہے وہ توجہ کبھی دی نہیں، بس یوں ہی جو ہے نا وہ رٹ رٹا کر جو ہے چھوڑ دیا۔ پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی جماعت کی مجھے یہ یاد ہیں باتیں کہ ہمیں یہ یاد کرائی جاتی تھی ایک اسلامیات کا، ایک دینیات کا ایک پیریڈ بھی ہوتا تھا۔ دینیات کی کتاب ہوتی تھی، اسلامیات کا پیریڈ ہوتا تھا، دینیات بھی کہتے تھے، اسلامیات بھی کہتے تھے۔ تو بس وہ سرسری سا ایک یاد کرایا اور اس کی کوئی اہمیت نہیں، اور یہ پتہ نہیں کہاں یہ بات چلے گی، جو اب جو ہے یہ عام طور پر نہ پڑھنے میں نظر آ رہی ہے، نہ اس کی کوئی اتنی تشہیر ہے، نہ اس پر عام طور پر جو ہے نا بات ہوتی ہوئی نظر آئی، اور ٹاپک جو چل رہے ہیں، لیکن یہ بڑی بنیادی بات ہے، وہ بھی میں ذکر کرنے کی کوشش کروں گا، آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایمان اور یقین کا ٹاپک میں نے کیوں چنا، اور اس کو میں نے سلیکٹ کیوں کیا۔ اس لحاظ سے ایمان پر جو ہے وہ کافی ساری ویڈیوز میں نے دیکھی ہیں، یوٹیوب پر بہت زیادہ چلی ہیں۔ میں نے آپ کو کہا نا کہ ایمان سیدھی بات ہے کہ ایمان کا تو دو لفظی یا ایک لفظی خلاصہ ہے کہ اللہ کی ذات پر ایمان ہم لیں، لیکن اس کی تھوڑی سی تفصیل بھی تو ہوگی۔ اب یہ تفصیل مجھے 2 طرح سے ملی ہے۔ ایک سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں، اس کو بھی ہم یعنی چونکہ قرآن کا باقاعدہ جو ہے وہ ترتیب کے لحاظ سے شروع نہیں ہوا، لیکن ایک ریفرنس کے لیے میں آج اس کو تھوڑا سا رکھوں گا، اور ایک یہ سلیکٹ کیا، ایک یہ کہ جو صفات ایمان کہلائی جاتی تھی، ایمان مجمل، ایمان مفصل، وہ اب نظر نہیں آتا۔ وہ یقین کریں کہ جنہوں نے بھی ان کو ترتیب دیا، سلام ہے ان کو، یعنی انہوں نے یہ اس طرح کے الفاظ آپ کو احادیث میں
قرآن میں آپ کو ویسے نہیں ملیں گے جیسے یہ ترتیب دیے گئے ہیں، لیکن یہ کہ یہ ترتیب کے لحاظ سے بہت ہی جامع ہے۔ اس کا ایک تو اس کا ایمان مجمل یعنی خلاصہ ہے اس کا، اور ایک تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ ایمان مفصل ہے۔ تو پہلے ایمان مفصل کے آپ ذرا الفاظ دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمنت باللہ، ایمان لایا میں اللہ کی ذات پر، اللہ پر، و ملائکتہ، اس کے فرشتوں پر، ملائکہ پر، و کتبہ، اور اس کی کتابوں پر، و رسلہ، اور اس کے بھیجے ہوئے پر، یعنی کہ پیغمبر جو پیغام لے کر آئے۔ ایمان لایا میں، یہ تفصیل ہے۔ پھر والیوم الآخر، اور یوم آخرت پر، والقدر خیرہ و شرہ، اور اس بات پر کہ جو اچھی یا بری جو تقدیر ہے، قدر سے مراد تقدیر، خیرہ جو تقدیر ہے، خیرہ اس کی اچھائی پر یا اس کی برائی پر، یعنی وہ اچھی ہے یا بری ہے، اس پر بھی میرا ایمان ہے۔ کیا ایمان ہے؟ من اللہ تعالیٰ، یہ اچھی اور بری تقدیر جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس پر میرا ایمان ہے۔ من اللہ تعالیٰ، والبعث بعد الموت، اور جی اٹھنا بعد اس کے کہ موت، یعنی مرنے کے بعد جی اٹھنے پر میرا ایمان اور یقین ہے، عقیدہ ہے۔ یہ ہے ایمان مفصل۔ اور ایمان مجمل یعنی بالکل اس کا یہ جو تفصیل سے گزری ہے، اس کا خلاصہ، اب اس کے خلاصے میں صرف اللہ پاک کی ذات ہے، یعنی ہمارا مین ایمان جو ہے، ایک بنیادی جو ایمان ہے وہ اللہ کی ذات کے اوپر ہے۔ تفصیل میں تو اس کی موٹی موٹی پوائنٹس جو ہے وہ گزر چکے ہیں، لیکن تفصیل میں آپ نے دیکھ لی ایمان مفصل۔ اب ایمان مجمل، آمنت باللہ، ایمان لایا میں اللہ پر، کما ہوا جیسا کہ وہ، باسمائہ اپنے ساتھ اپنے ناموں کے، و صفاتہ اور اپنی صفات کے، وقبلت جمیع احکامہ، اور قبول کرتا ہوں میں تمام احکامات اس کے، یعنی بالکل دو ٹوک بات ہے نا کہ اس کے تمام احکامات کو میں قبول کرتا ہوں۔ کیسے؟ اور میں اقرار باللسان، اقرار کرتا ہوں ساتھ زبان کے، یعنی زبانی طور پر بھی میں اس کا اقرار کر رہا ہوں، آواز کے ساتھ، الفاظ کے ساتھ، اس زبان کے ساتھ، دل میں نہیں۔ وتصدیق بالقلب، اب دل میں صرف اس کی تصدیق کر رہا ہوں، دل بھی آ گیا اور دماغ بھی آ گیا، دل بھی آ گیا اور زبان بھی آ گئی، تو یہ ایک مکمل ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ جو ہے جیسا کہ ایک کوئی دو فریق میں، دو لوگوں میں، دو گروہ میں، ایک جیسے ہم ایگریمنٹ نہیں کرتے، ایک ایگریمنٹ ایگزیکیوٹ ہوتا ہے، لکھا جاتا ہے، فریق اول فریق دوم، اس میں شروع ہی میں کچھ جو ہے وہ شرائط ہوتی ہیں کہ یہ ایگریمنٹ جو ہے یہ ایگزیکیوٹ کیا جا رہا ہے بٹوین سو اینڈ سو، فرسٹ پارٹی، تھرڈ پارٹی، تو وہ کیا جا رہا ہے، اس دن کیا جا رہا ہے۔ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں، میں ایک سمجھانے کے لیے تھوڑا سا یہ ریفرنس دے رہا ہوں میں، کہ
ان شرائط کے تحت، اب ان شرائط کے تحت یہ کیا جا رہا ہے، اور یہ تمام شرائط لکھتے لکھتے ہم لکھتے ہیں ایسا ہوگا تو ایسا ہوگا تو ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسے یہ کرتے کرتے اینڈ میں آ کے اب دیکھیں کہ وہ پھر دستخط کیے جاتے ہیں کہ یہ ایک ہمارا معاہدہ ہو گیا، ریٹن معاہدہ۔ تو یہ جو ایمان مفصل، ایمان مجمل، اس کی ہم تفصیل جو میں نے کی ہے، آپ پھر اس کو بار بار شوق سے دیکھیں، اس کے اوپر غور بھی کریں کہ یہ ہم نے ایک ترتیب لکھی کہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، آمنت باللہ و ملائکتہ، میں اللہ پر ایمان لایا، اس کے فرشتوں پر میں ایمان لایا، و کتبہ و رسلہ، اس کی کتابوں پر، اس کے بھیجے ہوئے رسولوں پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، والبعث بعد الموت، اچھی اور بری تقدیر اللہ کی طرف سے، اور مرنے کے بعد جی اٹھنے پر میرا پورا اعتقاد ہے۔ تو یہ ہم نے لکھی، اور اس کے بعد جو ہے ہم نے اس کے اوپر دستخط کیا کیے، وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ یہ ایک ایگریمنٹ ہے، اور اس کا کلمے سے بھی پہلے یہ ہے، میں اس کی یہ اہمیت بتانا چاہ رہا ہوں، کلمے سے بھی پہلے یہ ہے کہ ہم یہ سبق اپنا بھول گئے، ہمیں یہ بات بچپن میں کرائی گئی تھی، اتنا سارا پیریڈ ہو گیا، بال سفید ہونے کو آ گئے، درمیان میں مجھے بہت کم ذکر ملا اس کا، خود بھی یعنی غفلت رہی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ کہ دائیں بائیں سے سننے میں بہت کم آئی یہ بات۔ کلمے کی حد تک ٹھیک ہے، ایمان و یقین، باقی سب روزہ نماز یہ سب چیزیں ہمیں یاد دلاتی رہی، سب کام، لیکن ہے کہ یہ کم ہوا، اس کی کہنا چاہیے اس کی تجدید جو ہے نا، بار بار اس کی ہونی چاہیے، کہ مجھے مطلب ہے کہ میں دل و دماغ اور کانوں میں یہ باتیں میں گونجیں کہ میں نے یہ جو ایگریمنٹ کیا ہے اللہ کی ذات کے ساتھ، اور اس کے اوپر دستخط کیے ہیں، یہ بات بھی ہے ثابت، یعنی یہاں ہر روح نے جو ہے اس سے پوچھا گیا کہ تمہارا رب کون ہے، تو سب نے کہا کہ بے شک اللہ، بے شک آپ۔ دنیا میں آنے سے پہلے تمام روحوں کو جمع کر کے، اس کا ذکر انشاءاللہ تعالیٰ آئے گا ضرور آگے، تو یعنی ہم بھولیں نہ اس بات کو، بار بار اس کی تجدید کرتے رہیں کہ یہ میرا کس کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا ہے، کیا میں نے وعدے کیے ہوئے، اور کس چیز کا میں نے یقین کیا ہوا ہے، اس میں ساری باتیں آ گئیں، اور وہ مجمل یعنی جو خلاصہ ہے، جس کا جو نچوڑ ہے، وہ بھی دیکھ لیں، آمنت باللہ کما ہوا باسمائی و صفاتی و قبلت جمیع احکامی، یعنی اللہ پر میں ایمان لایا، اس کے ناموں کی اور اس کی صفات کے ساتھ، جیسا کہ اس کی صفات ہیں، اس پر میرا پورا ایمان ہے۔ تو قبلت جمیع احکامی، یہ جو تھا، دیکھیں اب یہ بات ہے کہ یہ ہم وقبلت جمیع احکامی اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، جیسے ہم ایگریمنٹ کے کلوزنگ میں نہیں لکھتے کہ میں اپنے ہوش و آواز سے یہ بات کر رہا ہوں، یہ تحریر لکھ رہا ہوں، یہ اس طرح کی یہ بات ہے کہ اقرار کرتا ہوں میں اپنی زبان سے، اور میں اپنے بالکل دل سے اس چیز کی میں تصدیق کرتا ہوں کہ یہ جو کچھ میں یہ کہہ رہا ہوں یہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ تو اللہ کی ذات سے ہمارا ایک ایگریمنٹ ہے، اس کی ہمیں تجدید کرنی چاہیے۔ یہ ایمان اور یقین کے ٹاپک میں اس کو یہ سوچا ہوا تھا میں نے کہ یہ لے کر آؤں گا، ایمان اور یقین، جب قرآن ہم شروع کریں گے، یہ ایمان اور یقین یہ ابتدائی اسی سے ہوگی، آپ دیکھیے گا انشاءاللہ، سورہ فاتحہ سے بھی اس کی ابتدا ہوگی۔ اگلا جو ٹاپک ہے ہمارا وہ ابتدائی سورہ فاتحہ کی
آیات ہیں مختصر وقت میں جتنی آیت ہو سکی ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے۔ اب یہ دیکھیں کہ سورہ بقرہ کی جو ہے یہ آخری آیات جو بہت ہی جن کا ذکر کیا جاتا ہے، وہ میں اس کی توجہ دلاؤں گا، اس کے اوپر ہم اس کی مزید ڈسکشن میں نہیں جائیں گے، لیکن یہ یہاں پر موجود ہے اس میں، جس کا اختتام بھی ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان لایا میں رسولوں پر ساتھ اس کے جو نازل کی گئی ان کی طرف اپنے من رب ہی، ان کی طرف جو نازل کی گئی ہے رب کی طرف سے، اس کے رب کی طرف سے جو رسولوں پر نازل کی گئی ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ بھی ایک تجدید ہے ایمان کی۔ سورہ بقرہ کی کلوزنگ جو ہو رہی ہے ان آیات پر ہو رہی ہے، آپ سب جانتے ہیں۔ والمومنون کل آمن باللہ، سب کا یہ یقین ہے، سب ایمان رکھتے ہیں اس پر کہ اللہ پر، کس پر؟ ساتھ اللہ پر، و ملائکتی، وہی الفاظ وہی ہیں، ان سے سب سے اخذ کر کے نا وہ ایک ایمان مفصل اور ایمان مجمل جو ہے وہ تیار کی گئی ہے، جو بہت اہم میں سمجھتا ہوں، زبردست اور اہم۔ وہ ملائکت ہی، اس کی کتابوں پر، وہ اس کے بھیجے ہوئے اس کے ملائکہ پر، وہ کتب ہی، اس کی کتابوں پر، وہ رسول ہی، اس کے بھیجے ہوئے یعنی پیغمبروں پر۔ لا نفرق بین احد من رسلی، ہم فرق کرتے درمیان ان کے رسولوں کے درمیان میں کوئی ہمارا فرق نہیں ہے، سب ہمارے لیے ایک جیسے ہیں کہ یہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، اللہ نے ان کو بھیجا ہے، ہماری انسانیت کی رہنمائی کے لیے بھیجا ہے، ہمارا کسی میں کوئی فرق نہیں۔ وقالوا سمعنا واطعنا، اور کہا کہ سنا ہم نے اور اطاعت کی ہم نے، غفرانک، اور ہم مغفرت چاہتے ہیں تیری، ربنا، اے ہمارے رب، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور تیری طرف ہم لوٹائے جائیں گے۔ یہ تھوڑی سی میں نے توجہ دلائی ہے اس بات پر کہ یہ ان آیات کو جو ہے بات پھر وہی آ جائے گی کہ اس کا جو ہے وہ بڑی اس کی اہمیت بتائی جاتی ہے کہ جی اس کو پڑھ کر سوئیں، اور اس کو پڑھ کر سوئیں، اس کو پڑھ کر ہم بغیر سمجھے سو جائیں، اس کے اندر تو ایمان کی بات ہے۔ یہ نہیں بتا رہے ان کو کہ اس کے اوپر غور کریں کہ یہ مین بات ہے، نچوڑ ہے اس بات کا کہ آخری دو آیات جو ہیں وہ کر کے جو دعا مانگی جائے گی پوری پڑھنے کا مطلب، اس پر میں کلوز کر رہا ہوں، اس پر میں بہت زیادہ پہلے بھی بات کر چکا ہوں، بار بار جو ہے وہ یہی بات چلی جاتی ہے، یعنی اب یہ اس کی کلوزنگ ہے، یہ ایمان کی بات ہے، ایمان اور یقین ہمارا یہ ہے کہ اللہ کے اوپر ایمان لے کر آنا، اس کے فرشتوں پر ایمان آنا، فرشتوں کا ہر جگہ پر ذکر آئے گا، فرشتوں پر ہمارا ایمان، کیوں کہ ان میں سے فرشتوں کا ایک نظام ہے، اور وہ فرشتوں ہی کے ذریعے جو ہے نا ہم تک یہ پیغامات پہنچانے کا ذریعہ، انسان سے کے پاس ڈائریکٹ کوئی چیز نہیں ہے، اللہ پاک نے ایک ذریعہ رکھا ہے، انسان برداشت ہی نہیں کر سکتا، وہ آواز ہی نہیں برداشت کر سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام کو آپ کا ذکر اب ہم آئے گا، ہم دیکھ لیں گے، سنا بھی ہوگا کہ وہ بے ہوش ہو گئے آواز کے ہی اوپر، دیکھتے کے ساتھ ہی۔ تو یعنی استطاعت نہیں ہے نا ہماری جسم میں، ہماری باڈی میں، اللہ پاک نے ایسا بنایا نہیں ہمارا نظام ایسا کہ ہم اس کو کر سکیں، اس لیے نبیوں کو اور پیغمبروں کو بھیجا گیا تھا کہ وہ ہمارے جیسے ہمارے سامنے ہی، ان کے سامنے اس دور میں جو ہے نا یہ پیدا ہوتے تھے کہ یہ فلاں کا بچہ ہے، بڑا ہوا اور جوانی کو پہنچا اور میچور ہوا، تو وہ اس نے کہا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں اور میری بات مانو نیکی کی طرف، تاکہ اس کو بات کرنا آسان ہو اور وہ گائیڈنس
جو ہے نا اللہ ہی کی طرف سے اس کے ساتھ چل رہی ہوتی تھی کہ وہ کیسے اس نے بات کرنی، کیا کرنا ہے، خطاؤں سے گناہوں سے وہ پاک ہوتے تھے، تاکہ ہم جو انسان ہے وہ سمجھ سکیں بات کو، فالو کرنا ان کے لیے آسان ہو کہ یہ اگر کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بھی ایسا کر سکتے ہیں، یہ فرشتہ نہیں ہے، یہ کوئی اور مخلوق نہیں ہے۔ تو ان سارے ان کے پیچھے جو ہے وہ فرشتوں کا سارا نظام تھا، اور جبرائیل علیہ السلام کو پتہ ہی ہے آپ کو کہ وہی لانے کا ذریعہ جو ہے جبرائیل علیہ السلام تھے، وہ بھی ایک میسنجر کے طور پر ہی تھے۔ تو اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، کتابوں پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ 4 بڑی کتابیں ہیں، باقی چھوٹے چھوٹے صحیفے آتے رہیں گائیڈ لائن کے طور پر کہ اب یہ کر لیں، اب یہ کر لیں، لیکن شریعت جو ہے وہ ان 4 میں ہی تھی کہ اپنی زندگی کو کس طریقے سے ہم نے چلانا ہے۔ تو بس یہ اس پر میری توجہ دلانا تھی، اور ایمان اور یقین، یہ ہے ایمان اور یقین خلاصے کے طور پر۔ باقی جتنی مزید باتیں کرنا چاہیں ہم کر سکتے ہیں، مختصر طور پر سمجھانے کی کوشش کی۔ اللہ پاک مجھے بھی سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔